بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا میرا ٹاپک بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے، بڑا ہی مزے کا ٹاپک ہے اور یہ بڑا فیوریٹ ٹاپک ہے۔ جب خواتین اکثر بیٹھتی ہیں محفل میں یا کہ ان کی گیٹ ٹوگیدر ہوتی ہے تو یہ ٹاپک ضرور ڈسکس ہوتا ہے کہ شوہر کو کیسے خوش رکھا جائے۔ تو ہر خاتون کا اپنا ایک الگ پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے۔ کوئی کہتی ہے کہ جی میں کوکنگ بہت اچھی کرتی ہوں، میرے شوہر کو تو بڑے اچھے کھانے پسند ہیں، میں اتنا اچھا بناتی ہوں تو میرے ہسبینڈ تو بہت خوش رہتے ہیں۔ کوئی آپ کو یہ کہتے ہوئے ملے گی کہ میں تو اتنی بن سنور کے رہتی ہوں، یوں میں کٹنگ، یوں میرے ہیئر ڈائی اور میک اپ اور ڈریسنگ، کہ میرا شوہر تو کسی دوسری عورت کی طرف دیکھ ہی نہیں سکتا نا۔ اور جی کچھ خواتین کہتی ہیں کہ میرے شوہر کو اچھے گھر پسند ہے، ڈیکوریشن اچھی پسند ہے تو میں ان کے مطابق گھر ڈیکور رکھتی ہوں جی، اور یہ ہے جی اور وہ ہے۔ تو یہ سب ریئلٹی نہیں ہے۔ میں کہتی ہوں کہ میں اکثر جیسے میرا ہر عورت کا ایک اپنا ایک ہوتا ہے، تجزیہ ہوتا ہے، مطلب معاشرے میں ہم جاتے ہیں، رشتہ داروں میں، خواتین میں، اور جو جاب کرتی ہیں، حلقہ احباب ہر کسی کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ میں اکثر ایسے مرد حضرات کو بھی دیکھا ہے، بڑے جی سوبر ٹائپ کے، بڑے شریف ٹائپ کے، اور دوسری دو شادیاں، تین شادیاں کی ہوئی ہوتی ہیں نا۔ تو میں تو کہتی ہوں مرد ایک ایسی ہستی ہے کہ یہ ناقابل اعتبار ہستی ہے۔ بہت کم مرد ایسے ہوتے ہوں گے کہ بڑے ہی شریف قابل اعتبار ہوتے ہیں جی، بیوی کو کے علاوہ کسی کو دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ اور جی مطلب یہ سوسائٹی میں ہماری بڑا المیہ ہے۔ جیسا میں جاب میں کی 8 سال، تو میں اکثر عورتوں کو دیکھتی تھی کہ نا وہ سیکنڈ وائفز ہوتی تھیں یا تھرڈ وائفز ہوتی تھیں نا، اور جی کیا ایشو ہے کہ جی ان کے بھی بیٹیاں ہو رہی ہیں، انہیں فکر ہے کہ ہمارے بیٹا نہیں ہو رہا، اب وہ اب تیسری شادی نہ کر لیں۔ اور جی وہ اکثر ایج کی بھی ہو جاتی تھی، لیکن اپنی بیچاری اپنے آپ کو بنا سنوار کے اتنا رکھتی تھی کہ کتنی مجبوری ہے ایک عورت کی نا، کہ بس اس کو یہ ہے کہ بس میں دوسری بیوی ہوں یا میرے بعد وہ تیسری شادی نہ کر لے یا چوتھی نہ کر لے۔ تو مطلب کیا ہے، غیر یقینی سی صورتحال ہوتی ہے ہماری زندگی میں۔ تو بہرحال انفرادی طور پر اگر ہم اپنی بات کریں تو بہرحال یہ ہمارے معاشرے کی ایک تلخ حقیقت ہے، لیکن بہرحال ہر عورت کا یہ ہوتا ہے کہ عقل مند عورت جو ہوتی ہے وہ ہر چیز کو ساتھ لے کر چلتی ہے، اپنے گھر کو بھی سجا سنوار کے سیٹ رکھتی ہے، صاف ستھرا رکھتی ہے۔ گندا گھر کسی مرد کو بھی پسند نہیں ہوتا ہے، بالکل بھی پسند نہیں ہوتا ہے۔ یقین کریں میں اپنے گھر کو بہت نیٹ اینڈ کلین رکھتی ہوں، لیکن پھر بھی میں نے کبھی اپنی میاں سے یہ کمنٹ نہیں سنا کہ میری بیوی کسی کے سامنے جیسے بات ہو رہی ہوتی ہے یا مجھے بھی کہ آپ ماشاء اللہ گھر کو بڑا نیٹ رکھتی ہیں، لیکن ہاں میں یہ ضرور سن لیتی ہوں کبھی کہ آپ سارا دن گھر میں کرتی کیا ہیں، یہ دیکھیں وہاں ڈسٹ پڑی ہے، یہاں یہ کارنر گندا ہوا ہے، یہاں یہ ہوا ہے۔ تو مطلب یہ بھی ہے، اور جتنا کر لے اس کا میاں خوش، پتہ نہیں کون سے مرد ہوتے ہوں گے خوش ہوتے ہیں، یا ایسے بھی ہوتا ہے کچھ مرد جو ہوتے ہیں بیویوں کو، میرے میاں میرا بڑا خیال رکھتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، کئی پیسوں کی کمی نہیں ہونے دی، اللہ کا شکر ہے۔ اور جو ہم ٹرپس بناتے ہیں سیر کرنے کے لیے، وہ میرے میاں ہی بنا رہے ہوتے ہیں ہمیشہ ہر چیز میں۔ لیکن ہر مرد کا اپنا ظاہر ہے، اپنا ایک الگ مائنڈ سیٹ اپ ہے، الگ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، تو وہ کبھی ایکسپریس نہیں کرتے اس چیزوں کو نا، تعریف بہت کم کرتے ہیں۔ کبھی تعریف کر بھی دیں میں کہتی ہوں کہ آج ان کی طبیعت ٹھیک ہے، طبیعت کو کیا ہو گیا ہے، دل میں سوچتی ہوں، کبھی کہتی نہیں ہوں۔ تو ظاہر ہر مرد کی اپنی الگ نیچر ہوتی ہے، تو لیکن ظاہر ہم مسلمان خواتین ہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی ہیں، تو ہم نے اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی ہماری جواب طلبی ہونی ہے کہ ہم نے آیا اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی، ہم نے اپنی زندگی کو اسلامی طور طریقوں کے مطابق بسر کیا کہ نہیں کیا، ہم نے اپنے بچوں کو کیا سکھایا، نماز سکھائی، انہیں کس طرح سے جینا سکھایا، یہ ہماری ایک چیز کی جواب طلبی ہونی ہے۔ اکثر خواتین ہوتی ہیں بڑی گھبراتی ہیں کام سے، جی کوکنگ کرنی پڑ رہی ہے، جی یہ کرنا پڑ رہا ہے، وہ کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ذمہ داری دی ہے، آپ کو جب ہم جاب کرتے ہیں نا، ہم اس ڈیوٹی کے لیے جواب دہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے باس کو، ہم غلط کام کر رہے ہیں یا جیسا بھی کام کر رہے ہیں تو ہم جواب دہ ہوتے ہیں اس کو۔ یہی حال ہے، ہم اپنے خالق کی حقیقت کو ہم جواب دہ ہیں، روزے قیامت ہم نے جواب دینا ہے
کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی، ہم نے اپنے گھر کو کیسے رکھا، ہم نے اپنے میاں کو تو کوئی شکایت نہیں ہونے دی. میاں جیسے بھی نیچر کے ہوں، جیسے بھی ہوں، غصے کے ہیں نیچر کے یا اچھی نیچر کے ہیں یا جیسے بھی ان کی نیچر ہے، ہم نے اپنی ڈیوٹی انجام دینی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہر عقل مند عورت کی نشانی بھی یہی ہوتی ہے کہ اس نے اپنے بے شک دیکھیں اگر آپ کا میاں ناراض ہے، وہ آگے سے غصے میں ہے، آپ بھی اس کے ساتھ غصے میں آ جائیں گی، تو ظاہر ہے اس طرح تو گھر نہیں چلتے ہیں. اگر آپ نے اپنا گھر چلانا ہے واقعی میں، تو یہ ہے کہ پھر آپ کو اپنے میاں سے ایک نہیں 2 اسٹیپ پیچھے ہی رہنا پڑے گا. آپ تو اپنے گھر کو اس طرح ہی گھر چلتے ہیں. یہ تو میرا آج کا بلاگ چھوٹی چھوٹی سی باتیں تھیں ڈیلی لائف کی جو میں نے آپ سے شیئر کرنی تھی. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. چلتی رہتی ہیں زندگی میں یہ باتیں. تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھروں میں خوش آباد رکھے، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے میاں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میرے بعد میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تھا وہ شوہر ہوتا. تو شوہر اللہ تعالیٰ سب کے شوہروں کو لمبی زندگی دے، خوشیاں دے، بچوں کے ساتھ، بیوی بچوں کو، گھر کو خوش آباد رکھے ہمیشہ ہمیشہ. دیکھیں جب میری میاں کا ٹرانسفر دوسرے شہر ہوا تھا تو میں فارغ ہی ہوتی تھی. میں کہتی کیا کروں، میں وہ گھر ہی نہیں ہے، میں کس کے لیے تیار ہوں، میں کس کے لیے کپڑے پہنوں، میں کیا کروں. تو جب میاں ہوتے ہیں گھر میں، میاں سے ہی رونق ہوتی ہے. میاں بچے گھر یہی سب کچھ ہوتا ہے. تو اگر کسی کے میاں مزاج کے تیز ہیں، غصے کے تیز ہیں، تو کوئی بات نہیں، اپنا مزاج ہوتا ہے. یہ بھی مائنڈ نہ کیا کریں کہ میرا میاں اپنی بہن کے ساتھ جا کے بیٹھ گیا، اپنی ماں باپ کے ساتھ جا کے بیٹھ گیا. دیکھیں آپ کے بھی تو ماں باپ ہیں، آپ کے تو بہن بھائی ہیں، آپ کے بھی بچے ہیں، ان کی کل شادی ہوں گی. آپ کا بیٹا آپ کے پاس آ کے نہیں بیٹھے گا کل جب شادی ہوگی اس کی. تو ظاہر ہے یہ تو سرکل ہے، چلتا ہے اور چلتا ہی رہے گا. تو اپنے گھر کو ان معاملات کی وجہ سے خراب نہ کریں، اپنے آپس کے معاملات کو، اپنے میاں کے بیوی کے تعلقات کو ان چیزوں کے پیچھے خراب بالکل نہ کریں. دیکھیں اس کی بھی زندگی ہے، آپ کی بھی زندگی ہے. جب آپ اپنی ماں باپ سے ملتی ہیں، سب سے ملتی ہیں، تو اس کا بھی حق ہے کہ وہ بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھے، ان کو ٹائم دے. ظاہر ہے یہی زندگی ہے، اسی طرح سے زندگی چلتی ہے. اور کئی حقیقتیں ایسی ہوتی ہیں ہمیں ان کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سسرال والوں کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے، اپنے گھر کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے. اور یہ عقلمند عورتیں ایسے ہی کرتی ہیں. جو بیوقوف عورتیں ہوتی ہیں جو ہر بات میں جھگڑا لے کر بیٹھ جاتی ہیں، ساس کے ساتھ، نند کے ساتھ، میاں کو شکایتیں لگا رہی ہیں، اپنے گھر کا ماحول خراب کر رہی ہیں، اپنے بچوں مطلب گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے، بچوں پہ کتنا اثر پڑتا ہے اس چیز کا. تو اپنے گھر کا ماحول بالکل نہ خراب ہونے دیں. اپنے گھر کو ہمیشہ اچھے ماحول میں رکھیں، اپنے گھر کا ماحول اچھا رکھیں، خوش رہیں، آباد رہیں، کھائیں پکائیں، تیار ہوں میاں کے لیے، اور جی باہر جائیں، آؤٹنگ کریں، جو مرضی کریں، لیکن خوش رہیں اور خوش رکھیں. یہی ہے میرا آج کا بلاگ. اچھا لگا ہو تو آپ ضرور لائک کیجیے گا ویڈیو کو، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے پیچھے اپنا میاں بیوی کا تعلق خراب مت کیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. پھر ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ، فی امان اللہ.